آج میں آپ کو ایک ایسے مہاجر کی دکھ اور خون میں ڈوبی ہوئی کہانی سناؤں گی جس نے اپنے وطن اور اپنے گھر کی تلاش میں 6 ہجرتیں کی۔ فال آف ڈھاکہ کی کہانی اصل میں فال آف ہیومینٹی کی کہانی ہے، اس مہاجر کے اس خاندان کی جو کہ انڈیا سے ہجرت کر کے ایسٹ پاکستان میں رہنے کے لیے آئے تھے۔ ان کو جس بے دردی کے ساتھ مارا گیا اور بے وطن کیا گیا، یہ مہاجر اپنے اس بے وطنی کا سوال لیے آج کینیڈا میں مقیم ہے۔ میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کینیڈاز ڈائریز۔ نومبر 2020 کو میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ ایک اجنبی مسافر کھڑا ہے، اس کے چہرے پہ ماسک ہے کورونا کی وجہ سے، آنکھوں میں ایک درد ہے، دائمی درد، جس کی مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی، اور ان کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جو وہ مجھے تھماتے ہیں، ریفیوجی بائی عظمت اشرف۔ اس وقت تو مجھے اس درد کی سمجھ نہیں آئی، لیکن جب میں نے اس کتاب کو ختم کیا تو پھر مجھے پتہ چلا، مجھے سارے سوالوں کے جواب مل گئے اور میں اس درد کو سمجھ پائی۔ میں 3 راتیں نہیں سو سکی، اور میں نہیں جانتی کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کس طرح محسوس کریں گے، لیکن یہ پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کتاب میں جو سب سے زیادہ دکھ والی بات ہے جو میں نے محسوس کی، جس کے ایک ایک پیج پہ نظر آتی ہے، وہ یہ کہ اس وقت جب 1971 میں پاکستانی فوج کا بنگالیوں کے اوپر ظلم ہر طرف انٹرنیشنل میڈیا پہ چھایا ہوا تھا، اس وقت غیر بنگالیوں پہ جو ظلم ہو رہا تھا اس کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، اس پہ بات کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس کو کنڈیم کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس پہ سوال اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ دکھ مجھے اس کتاب میں محسوس ہوا، اس وجہ سے میں نے اس پہ لکھا، اور اب میں اس پہ یہ ویلاگ بنا رہی ہوں تاکہ ہم سب کو پتہ چلے اس وقت ہو کیا رہا تھا۔ اس داستان کا آغاز میں کرتی ہوں حیات اشرف، جو کہ عظمت اشرف اس کتاب ریفیوجی کے مصنف ہیں، ان کے والد صاحب تھے۔ وہ 1952 میں انڈیا کے صوبہ بہار کے قصبے جمشید پور میں ویل سیٹلڈ تھے، 2 بیٹے 1 بیٹی، اور ایک بیٹا ابھی پیدا ہونے والا تھا، یہ عظمت اشرف صاحب۔ 1952 کے رائٹس اس صوبے میں شروع ہوئے، اینٹی مسلمانوں کو جانوں کو خطرہ، مار دھاڑ وہی شروع ہو گئی وہاں پر۔ بیٹی جو ان کی تھی نوشابہ 2 سال کی، وہ بیمار تھی، اس کے لیے دوائی لینے جانا تھا، لیکن کرفیو کی وجہ سے نہیں لا سکے۔ بچی نے ماں کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ اس واقعے نے ان کو اتنا ہلا دیا کہ انہوں نے سوچا بس یہاں پہ نہیں رہنا۔ ان کے دوست ذکی اشرف، انہوں نے روکنے کی کوشش کی، جو دوست بھی تھے، بھائی بھی تھے، کزن بھی تھے، اور ان کے باپ کی جگہ بھی تھے، اور ان کی جو مسز تھیں جن کو سب بی بی کہتے تھے، ان کے گھر والوں نے بھی روکنے کی کوشش کی، لیکن ہجرت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تب یہ عظمت اشرف صاحب 1 سال کے تھے۔ 1953 میں اس خاندان نے اپنے بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے پاکستان آنے کو ترجیح دی۔ پاکستان میں اس گاؤں کو چنا، ٹھاکر گاؤں، جو کہ انڈیا کے بارڈر کے ساتھ تھا، اور جہاں پہ حیات اشرف کو جاب مل چکی تھی۔ وہاں کے کلچر کو اڈاپٹ کر لیا۔ یہ ان کا ماننا تھا کہ جب آپ نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہاں کے رہنے والوں کو مقامی لوگوں کے ساتھ مکس اپ ہوں۔ مقامی لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کو مکس کریں اپنے ساتھ، تو یہ برڈن جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہے، آپ کو اٹھانا ہے۔ انہوں نے اس بات کو 50-60s میں جتنے بھی لوگ ہجرت کر کے آئے ان کو بھی یہی درس دیا، ان کو گائیڈ کیا، اور لوگوں کے لیے انسپریشن بنے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بزنس شروع کر دیا، بزنس میں کامیاب ہوئے، وہاں رائس مل لگائی، ٹرانسپورٹیشن کا بزنس کیا، اپنے بچوں کو پڑھایا، اچھے سکولز میں بھیجا، بڑا بیٹا ڈاکٹر بننے کے قریب آیا۔ اس وقت یہ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ پہلا سوال جو ان کے ہجرت کے وقت اٹھا وہ یہ تھا، کیا حیات اشرف نے ہجرت کا فیصلہ درست کیا تھا؟ ہندو میجورٹی کے ملک سے اٹھ کے مسلم میجورٹی کے ملک میں آنے کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ اس کا فیصلہ آگے جا کے ہوگا۔
بچے پڑھ رہے تھے، کامیابیاں لے رہے تھے، بزنس سیٹ ہو رہا تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن ملکی حالات خراب ہو رہے تھے۔ شیخ مجیب کا 6 نکاتی ایجنڈا لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا کر رہا تھا سپریشن کا۔ اگرتلا سازش بھی ہو چکی تھی، سب کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ الیکشنز ہوئے، الیکشنز کا جو نتیجہ آیا اس کو کسی نے ماننے سے انکار کر دیا، قومی اسمبلی کا اجلاس جب ملتوی ہوا حالات اور خراب ہو گئے۔ اب عوامی لیگ، سچا سبوک، ای پی آر جو اس کا پولیس کا باغی سیکشن تھا، مکتی بانی، یہ سب اب اکٹھے ایک طرف ہلا گلا تباہی کاریاں پھیلاتے پھر رہے ہیں، دوسری طرف بہاری اردو سپیکنگ لوگ اپنے آپ کو پھر سے ایک دفعہ بے زمین محسوس کر رہے ہیں اور اپنی وفاداریوں کو ثابت کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کے نعرے لگا رہے ہیں، بنگو بندھو، جوئے بنگلہ، اور گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ نعرے لگا رہے ہیں صرف اپنی وفاداریوں کو ثابت کرنے کے لیے اور عوامی لیگ کو یہ اعتماد دینے کے لیے کہ ہم لوگ بھی بنگالی حقوق کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ سے علیحدہ نہیں ہیں۔ لیکن وہ ان کے دلوں میں بدگمانی دور نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جتنے گھروں کے سربراہ ہیں، یہ بہاری خاندان، یہ سب امن کی خاطر، تاکہ جو لوگ ہیں وہ جو بپھرے ہوئے لوگ ہیں عوامی لیگ کے یا جو عام ان بنگالیوں سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ کیا کہ یہ سب لوگ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں اور اپنے ہتھیار بھی دے دیں، تاکہ ہم ان لوگوں کو یہ یقین دلا سکیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے اور آپ ہمارے خلاف پاک آرمی کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے گھروں کے سربراہ جتنے بھی تھے ان کو جیل میں بند کر دیا اور وہ اپنی مرضی سے جیلوں میں گئے، اب یہ ان کو یہ ایشورنس دینے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں۔ حیات اشرف نے اپنے آپ کو جیل کے حوالے کرنے سے پہلے اپنی فیملی کو سپلٹ کر دیا۔ 3 بچے پہلے ڈھاکہ میں تھے، جو بڑے بیٹے تھے پڑھ رہے تھے وہاں پہ، چھوٹا ایک بیٹا جو شاہد تھا اس کو اپنے لال چاچا دوست کے حوالے کیا، اپنی بیوی، سب سے چھوٹی بچی منی اور حامد، ان کو اپنے فیملی ڈاکٹر اشرف، جو یہ سب بنگالی ٹرسٹڈ فرینڈز تھے، ان کے حوالے کیا، اور 2 بچے زاہد اور ساجد کو ایک اور دوست کے حوالے کیا، جس کی وائف نے ان کو اتنا مینٹل ٹارچر کرتی تھی کہ ان کی وجہ سے ہم بھی پرابلم میں آ جائیں گے۔ اور ڈاکٹر اشرف جو تھے، جو کہ ان کے بہت اچھے دوست تھے، لیکن وہ بھی اتنے بزدل اور ڈرے ہوئے تھے اس وقت کہ ان کو بھی یہ بہتر لگا، تو یہ سب لوگ پریشانی میں رہے۔ ادھر جو حیات اشرف صاحب جیل میں تھے تو ان کو یہ خبر ملی کہ جو چچا انصاری جو ان کو یہ کہتے تھے کہ اب یہ لکھا جا چکا ہے دیوار پہ کہ شیخ مجیب کسی طرح بھی ہمیں قبول نہیں کرے گا اور پاکستان ڈیوائیڈ ہو کے رہے گا، تو یہ اس کو انکار کرتے تھے، یہ کہتے تھے ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ چچا انصاری اس وقت ان کو کہتے تھے کہ ہمیں مغربی پاکستان ہجرت کر جانا چاہیے، ہمیں کراچی چلے جانا چاہیے، لیکن یہ کہتے تھے میں نے یہاں پر اپنا بزنس سیٹ کیا ہے، میں کیسے جاؤں؟ یہ بھی پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک دفعہ ہجرت نہ کرنے کا لوگ کہہ رہے تھے تو انہوں نے ہجرت کی، اب ان کے دوست ہجرت کرنے کا کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ملک ہے، میں نے یہاں کی زمین پہ اتنا انویسٹ کیا ہے، پیسہ بھی اور انرجی بھی اور پیار بھی اور وقت بھی، تو میں کیسے اس کو چھوڑ دوں، میں اس کو اون کرتا ہوں۔ وہ فیصلہ بھی غلط ثابت ہوا، وقت نے کیا، کیونکہ جب وہ جیل میں تھے تو چچا انصاری کی پوری فیملی کو کہ قتل کی خبر آ گئی، ان کے 2 چھوٹے 6 سال اور 4 سال کا بچہ، ان کی بیوی، اور ان کو چاروں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر حیات اشرف کو جیل میں ملی اور وہ ان کی کمر ٹوٹ گئی اس دن ان کو پتہ چلا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اور میں غلط تھا۔ اس کے بعد آخری ری یونین اس فیملی کا چھوٹا سا، جس میں وہ 2 بڑے شامل نہیں تھے، اقبال کسی طرح ڈھاکہ سے آ گیا، اس نے اپنے ساری فیملی کو ملانے کا کچھ بندوبست کیا، یہ چھوٹا سا ایک ری یونین ہوا۔ اس کے بعد کس بے دردی کے ساتھ حیات اشرف جیل میں مارے گئے، کس طرح وہ چھوٹی بچی جو ان کی بہن تھی عظمت اشرف کی، وہ 13-14 سال کے بھائی ان کی مدر اور بڑا بھائی اقبال کس طرح کہاں کہاں لے جا کے ان کو مارا گیا، ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے گئے، وہ اس کتاب میں اس کی داستان لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ داستان وہ ہے جس کو ہم واقعی کہہ سکتے ہیں کہ یہ خون سے لکھی ہوئی داستان ہے اور ہماری نظروں سے اوجھل تھی۔ اس کو ضرور پڑھیے، یہ ایمیزون پہ یہ کتاب دستیاب ہے، ریفیوجی بائی عظمت اشرف۔ اس کے بعد ایک بھائی انڈیا بھی سمگل کیا گیا اور وہ ہندو تاجر نے پیسے لے کے اس کو سمگل کیا،
اس کو کیسے پاکستان آرمی کی مدد سے ریکور کرایا گیا وہاں سے، اور کس طرح پاکستان آرمی جب پہنچتی تھی وہاں پہ اور جب لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے غیر بنگالیوں کے، ان کو کس طرح وہ دفناتے تھے اور کس طرح پھر ان پہ انہی کی ڈیتھس کا الزام لگتا تھا. وہ جو اجتماعی قبروں میں ان کو دفن کرتے تھے کفن کے بغیر، جن لوگوں کو مار کے وہیں پہ پلوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا تھا، ان کو کس طرح پاکستان آرمی نے دفنایا اور کس طرح اس بچے کو ریکور کیا. کیپٹن چیما کی داستان اس کے اندر درج ہے. یہ داستانیں بھی آپ پڑھیں. صرف ایک سائیڈ کی سٹوری سننے سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ بھائی 3 بچے بھائی، بس پورے خاندان میں سے 7 بھائی 1 بہن 2 ماں باپ، اور اس کے بعد دناج پور جو ان کے ٹھاکر گاؤں کے ساتھ ایک اور شہر تھا. ان دونوں چھوٹے شہروں پہ انہی کے لوگ تھے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آج اگر ہم ڈھونڈیں تو ہمیں کوئی نہیں ملتا، اور وہ کسی کی قبر نہیں ملتی ہمیں، جو ہمارے دوست تھے، جو ہمارے رشتہ دار تھے، جن کے ساتھ ہمارے بچپن گزرے تھے، جن کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا. اس داستان کو پڑھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ سروائیورز جو تھے بچے، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو تعلیمی اعتبار سے آگے کیا، اپنے آپ کو میں کس طرح سنبھالا ہوگا، کیسے یہ پڑھے، کیسے یہ ڈاکٹر بن گئے، کیسے انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کر لیا، کیسے انہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں. پھر یہ وہاں سے کراچی گئے، کراچی سے انگلینڈ گئے، انگلینڈ سے انگلینڈ میں کیا ہوا ان کے ساتھ. انگلینڈ کی سرزمین جو کہ پہلے ہی جو کالونی سمجھتی تھی بر صغیر کو اور ان کو اپنے سلیو سمجھتے ہیں، وہ براؤن چمڑی والوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، وہاں یہ کیوں نہیں ٹھہر سکے. اور پھر یہ دونوں بھائی شاہد اور عظمت اشرف جو مصنف ہیں، اور شاہد جو سروائیور تھا، جو انڈیا سے انہوں نے واپس اس کو کسی طرح لے کے آئے تھے. یہ دونوں بھائی پھر وہاں سے انگلینڈ سے پڑھنے کے بعد، اعلیٰ تعلیم لینے کے بعد سعودیہ گئے. سعودی عرب میں سب کچھ ملا، وہاں ان کے حالانکہ شادی بھی ہوئی، لیکن اس زمین میں سٹیزن شپ کا رواج نہیں ہے. وہ آپ کو اپناتے نہیں ہیں، وہ آپ کو شہری نہیں کہتے. اور پھر وہاں سے جب دیکھا بیٹیاں پیدا ہوئیں، دیکھا کہ یہ سعودیز قانون عورتوں کے لیے کیا ہے، ہیومن رائٹس کی ایکویلٹی کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا. پھر واپس کراچی آ گئے، وہاں بزنس کیا، پیسے بنائے، نوکر چاکر رکھے، بچیوں کو اچھے اسکولوں میں داخل کروایا، ان کو سوئمنگ سکھا رہے ہیں، ان کو کرک کلب کے ممبرز ہیں یہ لوگ، بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، گھر بڑے بڑے گھر بن گئے ہیں. لیکن جب پھر افغانستان کی جب پوسٹ افغانستان یہ وار جب رشیا وہاں سے نکلا، پھر جو حالات آئے وہ پھر کراچی پہ سارا اثر. پھر وہی امن و امان کی صورتحال مخدوش. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ رابری نہیں ہوئی، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کی کار سنیچ نہیں ہوئی، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، کوئی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، لا قانونیت پھیل گئی. پھر اب کہاں جائیں بچیوں کو لے کے. پھر ایک دوست آیا کینیڈا سے، اس نے کہا ایک ملک ایسا ہے جہاں پہ آپ جتنی لیبر کریں گے اتنا کمائیں گے، کوئی آپ کی حق تلفی نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو آپ کی زبان، آپ کے رنگ، آپ کی ایتھنیسٹی، آپ کی مذہب کسی بنیاد پر آپ کو پیچھے نہیں کرے گا، نہ نفرت کرے گا. آپ کو ایکول اپرچونٹیز ملیں گی، آپ کو بالکل ایکول رائٹس ملیں گے، آپ کو سیکیورٹی ملے گی، اور آپ کے بچے جو ہیں بالکل ایک امن و امان والی زندگی گزاریں گے. پھر عظمت اشرف نے اور ان کے بھائی شاہد نے فیصلہ کیا کہ ہم کینیڈا جائیں گے. اور اب وہ سوال جو میں نے پہلے پوچھا تھا کہ ہمارا وطن کون سا ہے، یہ سوال ہر مہاجر کے ذہن میں آتا ہے. اس کا جواب عظمت اشرف کے دل نے یہ دیا کہ میرا وطن وہ ہے جس کو میرے بچے اپنا وطن کہہ سکیں، اور جہاں میری قبر ہو تو اس کے اوپر کتبہ بھی لگا ہو، اس کی شناخت ہو. میری طرح میرے بچوں کے دل میں یہ نہ آئے کہ فاتحہ پڑھنے جانا ہے ابا کی قبر پہ، لیکن قبر ہے کہاں، یہ سوال نہ اٹھے. تو جس زمین پہ یہ سوال نہیں اٹھے گا وہ میرا وطن ہے. تو اب عظمت اشرف کہتے ہیں کینیڈا میرا وطن ہے. اس کہانی پہ اپنی رائے ضرور دیجئے. پسند آئے ہے تو لائک کا بٹن بھی دبائیں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور اس سٹوری کو اس لیے شیئر کریں کہ یہ تاریخ کا وہ صفحہ ہے، وہ باب ہے جسے ہماری نظروں سے نہ صرف دشمنوں نے اوجھل رکھنے کی کوشش کی،
بلکہ اس کو ہمارے سامنے لانے کے لیے ہمارے اپنوں نے بھی کوئی کوشش نہیں کی، تو یہ ہم پہ فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حصے کا سچ خود بولیں، خود سنیں اور لوگوں کو سنائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔